إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
انفعنا وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ جو خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشندوں کے لیے راہبر رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. گزشتہ جمعات المبارک میں خلفائے راشدین المہدیین ان کے کچھ احوال اور حالات کا ذکر ہوا تھا. چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انتہائی محبوب کرتے اور محبوب ہونے کی بے زبان جہتیں تھیں. ان میں ایک امتیاز اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایک سبب یہ بھی تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن آپ اسلام کی زیر پرورش گزرا. آپ اسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے علی رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے سے تھے ان کو لے لیا تھا کہ ان کا کھانا پینا ان کے معاملات ذمہ داری کو نہیں ہے. جب کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی وہ چچا عباس انہوں نے پرورش کی. بچے زیادہ تھے ابو طالب کے. نبی اسلام نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا کہ ایک ایک بیٹا ہم لے لیتے ہیں تاکہ بوجھ چچا کا کم ہو جائے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن آپ کے پاس گزرا. بچپن اور بچپن میں ذرا لڑکپن کی طرف جب آئے تو اس وقت اللہ عز و جل نے نبی اسلام کو نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز فرما دیا. 8 سال کی عمر تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن دعوت دی 4 افراد نے اسلام قبول کیا. ایک عورت، ایک مرد، ایک بچہ اور ایک غلام تھا. آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے اول انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر آپ کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اور غلام زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 افراد تھے جنہوں نے پہلے دن اسلام قبول کیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز ہے بچپن آپ کے پاس گزرا اور اسی بچپن پر آپ اسلام کے اخلاق، آپ کی زبان، آپ کے کردار کا اس قدر اثر تھا کہ پہلے دن اسلام قبول کر لیا. اب 8 سال کی عمر تھی. اب بظاہر تو اس مشکل ترین لمحات میں کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا جو آج دست بازو بننے کا عزم کیے ہوئے کہ بڑا ہوگا تو کیا کیا اللہ عز و جل اس کے ہاتھ پر اسلام کی تقویت کے کام لیں گے. کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ فاتح خیبر بھی ہوگا، یہ وہ شجاع ہوگا، بہادر اور دلیر ہوگا کہ جس کی بہادری اور دلیری کے سامنے بڑے بڑے طاقتور جو ہے وہ پسپا ہو جائیں گے. خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ اسلام نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے. اور صرف اتنی بات نہیں کی،
ساتھ فرمایا کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری محبت کرتے ہیں۔ اصل سند یہ تھی کہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ٹھہرے گا۔ اب ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ علم ہم کو مل جائے، یہ نصیبہ ہمارا بلند ہو جائے۔ بڑی انتظار کے ساتھ گھڑیاں بیتتی ہیں۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفقا بڑے منتظر اشتیاق کے ساتھ، اور ہر ایک کے دل میں جذبہ اور ذوق ہے کہ یہ علم ہم کو مل جائے۔ صالحین شجاع تھے، آپ اسلام کے جانثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دینیاں اعزاز سمجھتے تھے۔ آپ نے اسلام نے دیکھا، ہر ایک بڑے اشتیاق سے آپ نے اسلام کی، شاید مجھے نام میرا نام پکار دیا۔ آپ نے اسلام ایک جانب سے لے کر دوسری جانب تک سب کو دیکھتے ہیں، لیکن متلاشی نگاہیں جس کو تلاش کر رہی ہیں مل نہیں رہا۔ پھر آخر نبی اسلام پوچھتے ہیں علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ بتایا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، اس لیے یہاں پر نہیں موجود۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں تو نبی اسلام فرماتے چلو کسی اور کو علم تو دیتے، نہیں، فرمایا علی کو بلا کے لاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلایا گیا، آپ نے اسلام نے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ آنکھیں جو بے قراری کا باعث بن رہی تھی، تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہی تھی بیماری، آپ نے اسلام میں جیسے ہی لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا، تکلیف ایسے دور ہوئی جس طرح میری آنکھوں کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، بالکل صحیح سالم۔ آپ نے اسلام میں جھنڈا مجھ کو پکڑایا، میں جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ، جا کے کفار سے لڑائی کرو، لیکن ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر تمہاری دعوت پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اگر نہ قبول کرے جزیہ کی بات کہنا، اسلام کے سامنے سرنگو ہو جاؤ، تمہاری محافظت اسلام کرے گا اور تم ٹیکس کو نہ مانے تو پھر اللہ عز و جل کی بڑائی اور اس کی سر بلندی کے لیے ان کی تعلیم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرحب تھا، جو زور آور تھا، بہادر تھا، لوگوں میں شہرا تھا، لوگوں میں اس کی بہادری کا چرچا تھا، وہ آتے ہی میدان میں اپنی بڑائی اور اپنی ذات کی عظمت کے گن گاتا ہے، اس لحاظ سے کہ میرا نام مرحب ہے، یہ خیبر کی در و دیوار مجھ کو جانتی ہے، اور میں جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہوں تو اس کو باقی نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنی شان اور مدح بیان کی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے نہیں مانتے، جزیہ نہیں قبول، مد مقابلہ ہو، کتنے دن ہو گئے تمہارا ہم پر داؤ نہیں چل رہا، اب اسلام کی دعوت دیتے ہو، جزیے کی بات کرتے ہو، میں تو دو حاج کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، یہ شب شیر دھاڑتا ہے جنگل کے اندر، اس کا ایک روگ ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، دشمنوں کے پانی پیتے ہو جاتے ہیں۔ کہا میں جب وار کرتا ہوں تو پورا ماپ کے وار کرتا ہوں، پھر بچنے کی راہ نہیں ملتی اللہ کی توفیق سے، بدے مقابلے۔ علی رضی اللہ عنہ ایک ہی بار اتنے طاقتور، شجاع اور بہادر، ایک بار کے ساتھ مرحب کا سر کٹتا ہے اور سرزمین خیبر اس بندے کے تڑپتے ہوئے لاشیں کو دیکھتی ہے جو ابھی اپنی بڑائی اور تکبر کی باتیں کر رہا تھا۔ علی رضی اللہ آگے بڑھتے، مرحب قتل ہوتا ہے، اللہ عز و جل مسلمانوں کو فتح یاب فرماتے۔ یہ شجاع، بہادر، دلیر، نہ ڈر، بے خوف انسان
عظیم کمانڈر مسلمانوں کے سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. اسی طرح خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود، اس کے بارے میں مورخین نے یہ بات لکھی کہ یہ بندہ بہت زوراور تھا اور اس کے بارے میں معروف تھا کہ اکیلا بندہ 1000 بندے کے برابر ہے. اس کی شجاعت کو بڑے ہوئے محاورتاً ایسی کیفیت کہے گا 1000 بندے کے برابر. یہ عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور 2-3 اور بندے ایک جگہ سے گھاٹی طرح تھوڑی تھی تو یہ کراس کر کے آ گئے. یہ بڑی ہوئی شجاعت اور بہادری کی بات ہے کہ خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی جانب ہے. آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے. سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر 1-2 باتوں کا تبادلہ ہوتا ہے. تو عمر بن عبد ود غصے میں آ کر، اور غصے میں بھی کیفیت کیا اختیار کر، اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کے قدموں کو کاٹتا ہے، اس کے چہرے پر مارتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واپس پلٹنے کے لیے نہیں آیا، یہاں بچھاڑنے کے لیے آیا. اپنے گھوڑے کو، اس کے قدموں کو کاٹ دیا اس نے. یہ بڑی ہوئی بہادری کی بات تھی، شجاعت کی بات تھی. لیکن اسے کیا علم تھا، میری بہادری، میری شجاعت آج اس کی شان ہونے والی ہے کہ وہاں شیر، اسلام کا شیر ہے جو سامنے کھڑا ہے، جس کے سامنے میرا وار نہیں چل سکے گا. یہ عمر بن عبد ود، یہ بھی یہاں پہ قتل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اکرمہ ابی جہل اور باقی جو 3-4 ساتھی کراس کر کے آئے تھے واپس بھاگے، اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے. چند بندے جو قتل ہوئے غزوہ خندق کے اندر، ان میں ایک عمر بن عبد ود بھی تھا، جس کو سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قتل کیا تھا. علی رضی اللہ تعالی شیر خدا، بہادر اور شجاع، نہ ڈر اور بے خوف، موت کی آنکھوں میں سے آنکھیں چار کرنے والے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ معمولی بات نہ تھی. ہجرت کی رات جب برہنہ تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میری ایک چادر لے کر میرے بستر پر لیٹ جائیں، میں جاتا ہوں، تم یہیں پر رہو. یہ معمولی بات نہ تھی کہ برہنہ تلواریں کسی وقت بھی اندر حملہ آور ہو تو بچنے کی چانسز کوئی نہیں تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے اسلام کی چادر لے کر آپ کے بستر پر سونا، یہ نہ ڈر اور بے خوف اور بہادر اور دلیر ہونے کی انتہا کی بات تھی. کہا قرآن کے الفاظ کے مستعار وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کا سودا اللہ کی رضامندی کے ساتھ تجارت میں کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات اللہ سے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا. آج کچھ بھی ہوتا ہے، اب یہاں ہے، آپ اسلام نکل جائیں، بعد میں کیا ہوگا معلوم نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، نہ ڈر اور بے خوف ہو کر آنکھیں موت سے چار کر کے وہیں پہ رات بسر کرتے ہیں، معمولی بات نہیں تھی. سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتنے دلیر اور بہادر کہ آپ کی دلیری اور بہادری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی انتہائی معتبر تھی. غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جس میں اسلام اور کفر کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جس کو یوم الفرقان کہا اللہ نے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اہل بدر کیا معلوم تمہیں، آسمان پہ اللہ جھانکنے کے لیے نزول جلال فرماتا ہے، جس نے اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے اہل بدر، اے بدر کے مجاہدوں، اے بدر کے غازیوں، تم جو جی چاہے کرو، یقیناً میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا.
اہل بدر کے اس مجموعے کے متعلق نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے یہ بات کی۔ اس کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ اس بدر پر جب اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے تو لڑائی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کفار کے 3 بندے شاہ سوار، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ 3 نکلتے ہیں۔ ادھر سے انصار نکلتے ہیں، مدینہ کے باسی مد مقابلہ آتے ہیں۔ یہ قریش کے مکہ کے لوگ آپ کون ہیں؟ ہم انصار مدینہ۔ کہا ہمارا تمہارے ساتھ لینا دینا نہیں، جاؤ ہمارے بھائیوں کو بھیجو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کو بھیجو۔ آ کے بتایا، نبی اسلام نے سنا، آپ نے پتا کیا کہا تھا؟ قم یا علی، اٹھو علی رضی اللہ تعالی، آگے بڑھو۔ قم یا حمزہ، اے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی، اٹھیے مد مقابل جائیں۔ قم یا عبیدہ ابن الحارث، اے عبیدہ بن حارث، جو آپ اسلام کے ایک اور چچا حارث ہیں ان کے بیٹے، آپ اسلام کے چچا کے بیٹے، تو علی بھی چچا کے بیٹے، عبیدہ بھی ہر چچا کے بیٹے، حمزہ آپ کے چچا، آپ کے خاندان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کا نام لے کر مد مقابل میں بھیجا وہ علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہادر تھے، شجاع دلیر تھے، اسی لیے تو سب سے پہلے اس کو نکالتے ہیں جو بڑا شاندار فائٹر ہوتا ہے۔ مد مقابل جب بڑے بڑے سرکردہ بندے ہوں تو اس کے مقابلے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاں باز بھیجے کہ جن کی بہادری اور شجاعت کا چرچا تھا۔ اٹھو علی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ تینوں اپنے تینوں مد مقابل ان کو قتل کرتے، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، اور حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ بالکل خیر و عافیت سے تھے۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کچھ زخمی ہو گئے۔ 12 علی رضی اللہ عنہ پہلا، اور پھر اسی بدر کے اندر جو مشرکوں کا علم بردار تھا، جس کے گرد زنگ گھومتی ہے، کیونکہ علم اس کو دیتے ہیں جو بڑا شجاع ہوتا ہے۔ طلحہ ابن ابی طلحہ تھا مشرکوں کا، جس کے پاس علم تھا مکہ والوں کا، اس علم بردار کو بھی قتل کرتے ہیں تو سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بدر کا معرکہ جو سب سے ممتاز معرکہ، اس میں ابتدا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے، اور علم بردار سے پرچم گرتا ہے کفار کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ہاتھوں سے گرتا ہے۔ یہ شجاع، یہ بہادر، یہ دلیر سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اور نبی اسلام کے ہاں میں نے کہا محبوب ترین، آپ اسلام کے پسندیدہ افراد میں سے سب سے محبوب اور محبوبیت کے مقام پر سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ جب آپ پہنچے تو دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر یہ بیماری میرے لیے شفا اس سے ملنی ہے تو مجھے عافیت عطا فرما دے، اور اگر یہ موت کا باعث ہے تو موت دے کے مجھ کو راحت دے دے، ورنہ اگر شفا نہیں تو صبر دے دے۔ نبی علیہ السلام نے سنا، آپ اسلام نے فرمایا علی کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہو؟ صبر اور موت کی دعا کرتے ہو؟ آپ اسلام نے اللہم اشفہ، اللہم عافہ، اے اللہ علی کو شفا دے دے، اے اللہ علی کو عافیت دے دے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر کہا اٹھو، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی اٹھے، کہا میں جب اٹھ کے آپ نے اسلام کے اشارے پہ کھڑا ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں بیمار کبھی تھا نہیں، اور مجھے پھر کبھی ایسی بیماری نہیں اس نے نہیں آ لیا، یعنی اتنی شدید بیماری تھی کہ جس میں کہہ رہے ہیں اللہ شفا دے، اگر شفا نہیں تو اس سے موت ہے تو موت سے راحت دے دے، ورنہ صبر دے دے۔ تکلیف تھی، شدید تکلیف۔ نبی اسلام نے دعا کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ دعا سن کر برداشت نہیں کر سکے، فوراً شفا اور عافیت کی دعا کی ہوئی تھی۔
رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے. کسی نے پوچھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے زمانہ خلافت میں کہ آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار تھا؟ تو بعد میں آنے والوں نے تو اس دور کو نہ دیکھا اور ان گھڑیوں کو نہ دیکھ سکے. پوچھا آپ کتنا پیار کرتے تھے؟ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے مال و متاع سے زیادہ، ہماری آل اولاد سے زیادہ، ہمارے باپوں سے زیادہ، ہمیں ہماری ماں سے زیادہ، اور انتہائی سخت گرمی کے موسم میں جب پیاس لگی ہو اور جتنا ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. اتنا پیار تھا، اتنے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہی حقیقت. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت نازل ہوئی ازواج مطہرات کے لیے. آغاز میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر، اس ٹکڑے کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر کہ یہ آیت مبارکہ اہل بیت ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن نبی اسلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے سے پیار کتنا ہے. علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی چادر میں لیتے ہیں. سیدہ فاطمہ آتی ہیں دوسری جانب اپنی چادر میں لیتے ہیں. سیدنا حسن آتے ہیں ننھے سے اپنی چادر میں لیتے ہیں. سیدنا حسین آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر میں لیتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اس شرف سے مشرف فرما دے جو شرف اور اعزاز میری ازواج کو دیا ہے. یا اللہ ان کو بھی اس اعزاز سے مستفید فرما دے، ان کو بھی ان میں شامل فرما دے جن کے بارے میں مالک آپ یہ اعلان کر رہے ہیں انما یرید اللہ، اللہ نے یقیناً ارادہ کیا ہے لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے نجاست کو گندگی کو دور کر دے. اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا اے اللہ ان کو بھی ان افراد میں شامل فرما کے اس شرف کے ساتھ تم ان کو عظمت عطا فرما دے. اور پھر اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نجران کے عیسائی آتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ دلائل اور براہین سے تمہارے پاس جواب نہیں، حق بات نہیں مانتے، اللہ نے آیت مبارکہ کو نازل کیا. ان کو کہیں پھر اپنے بچوں کو لے کے نکلے، اپنے گھرانے کو لے کے نکلے. میں بھی نکلتا ہوں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم اللہ سے گڑ گڑا کے التجا کریں اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کو برکھا برسا دے، لعنت برسا دے ان پر. جب یہ بات ہوئی نبی اسلام اگلے دن اسی فیملی کو لے کے نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو لے کے نکلے اور کہا جب میں بد دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے. آپ اپنے اس گھرانے کو لے کے نکلتے ہیں. عیسائیوں نے دیکھا آپ اسلام کا نکلنا، گھر کے افراد کو اہل بیت کو لے کے نکلنا. انہوں نے آپس میں کہا نہ نکلو، واللہ اگر آج نکلے انہوں نے بد دعا کر دی تمہاری نسلوں میں سے کوئی شخص باقی زندہ نہیں بچے گا. مبالغے کے لیے نہیں آئے. لیکن نبی اسلام کے ہاں ان کی محبوبیت کا عالم کیا تھا کہ آپ اسلام اس گھرانے کو لے کے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ عظیم گھرانہ، شان والا، عظمت والا، رفعتوں والا، اللہ کے ہاں مکرم ترین گھرانہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہلیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ،
جنت کے جوانوں کے سردار علی کے گھرانے کا کیا کہنا ہے، کیا عظمتیں اور رفت ہے، خود جنت کی بشارت پانے والے، شہادت کی بشارت پانے والے، آپ کی اہلیہ عورتوں کی جنت کی سردار، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اللہ کے بھی محبوب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی محبوب ترے. اور نبی اسلام نے اس لیے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو ایمان میں کامل ہوگا، اور بغض رکھنے والا وہی ہوگا جو منافق ہوگا. علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، ان سے نفرت اور بغض نفاق اور انسان کے من میں بیماری کا باعث ہے. اور نبی اسلام نے اللہ سے دعا کی، لوگوں کے سامنے بات کہی، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرے، اے اللہ تو بھی اس سے پیار فرما. اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی اور عذاب کرے. اندازہ کیجیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کا، ان کی شان اور عظمت کا، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جو ان سے پیار کرے اللہ کے ہاں محبوب ٹھہرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ کے ہاں مغضوب ٹھہرتا ہے. اور جس کے پیار کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ خود اللہ کا کس قدر محبوب ہوگا، اس کی اپنی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا جو اللہ کی نظر میں محبوبیت. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں علی رضی اللہ عنہ مبارک ہو تم کو کہ تو ہر ایمان والے مرد اور عورت کی محبتوں کا مرکز و محور ٹھہرا ہے. اس سے پیار کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہیں پیار کرے. نبی اسلام نے کہا ہے اللہ جو اس سے پیار کرے اس سے تو بھی پیار کرنا. مسند احمد میں ہے نبی اسلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اتنا محبوب انسان، اتنا پیارا انسان نبی اسلام کی نظر میں اور اللہ کے ہاں معتبر ترین. لیکن آخر میں یہ بات دو تین فکروں میں بات سمجھ، محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزء لا ینفک ہے، لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر جس سینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں، اس سینے میں ایمان نہیں سما سکتا ہے. لیکن محبت ویسے کرنی ہے جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. محبت میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، محبت میں بڑھا کر اللہ سے ملا دینا جائز نہیں ہے، محبت میں بڑھا کر نبی اسلام کے منصب سے اونچا کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائز نہیں ہے. محبت ویسے ہی کی جائے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. کیونکہ آج محبتوں میں غلو کی بنیاد پر کہنے والا کہتا ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے کہ علی خالق اللہ ہے، یعنی صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی علی رضی اللہ عنہ نے خلق کیا ہے. علی رازق اللہ ہے، علی رب العالمین ہے. یہ الفاظ کہنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ محبت مقبول نہیں، مردود ہے. انسان کے لیے اللہ کا تقرب اس سے نہیں ملتا، بلکہ جنت کی بجائے جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے محبت لازمی ہے، لیکن اس طرح جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اور مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب ترین فرد اور محبوب ترین گھرانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان سے عقیدت اور محبت کی ایسی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہو اور جنت میں نبی اسلام کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ رفاقت کا باعث بن جائے. اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ میں زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اس پہ میرا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.